السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، جمعہ کے لیے آتے ہوئے گاڑی کو پارک کر رہا تھا تو ساتھ میں ہی تربوز، اس کا چھلکا وہ پڑا ہوا ہے اور اللہ کی مخلوقات اس میں سے اپنا رزق کھا رہے ہیں۔ دیکھ کے اللہ کی قدرتوں پر یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ میرا مالک صرف انسانوں کا خیال نہیں رکھتا، اسے پورے جہانوں کا خیال رکھنا ہے۔ جن مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے وہ ان کا رزق، اس کا اہتمام کیسے کرتا ہے۔ میں اور آپ تربوز خریدتے ہیں، 8 کلو 10 کلو کا دانہ 4-5 کلو کا چڑھتا ہے۔ گھر میں جب کاٹتے ہیں تو ہم سارا نہیں کھا لیتے، اس کا گودا ہماری غذا بنتا ہے تو اس میں سے کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے پیسے دیے ہوتے ہیں، ہمارا مال ہوتا ہے، خریدا ہوتا ہے، وہ میرا رب کوڑے کی ٹوکری میں ڈلوا کر کے وہاں سے باہر کسی نہ کسی جگہ پھینکوا دیتا ہے اور اپنی اس مخلوق کا دسترخوان لگا دیتا ہے جس کی فکر آپ کو اور مجھے تو نہیں ہے، لیکن بنانے والے کو اس کی پرواہ ہے، پورا خیال ہے۔ حضرات، یہ مثال کوئی معمولی مثال نہیں ہے، دیکھ کے گزر جائیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر غور کر لیں ہماری زندگی میں کوئی خوراک لے لیں، جب ہم خریدتے ہیں تو میرا رب اس میں سے ہمارا حصہ ہمیں دلوا کے ہمارے ہاتھوں سے جو دیگر مخلوقات کا رزق ہے وہ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ گرمے کو دیکھ لیں، سردے کو دیکھ لیں، آم کو دیکھ لیں، کیلا دیکھ لیں، کوئی پھل لے لیں، ہم سارا نہیں کھاتے، وہ ہم سے لے لیتا ہے، مگر کچھ رزق ایسا بھی ہے کہ جو ہمیں دے کے کہتا ہے کہ تم اس میں سے اپنے انسانوں کا اور اپنی نسل کا خیال رکھو، جو ان کا حق ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، جو کمزور ہیں، جو مساکین ہیں، جو غربا ہیں۔ اگر 200 کا خریدا ہوا تربوز
اس میں سے سارا ہمارا نہیں تو ہمیں ملا ہوا 100 یا 200 وہ بھی سارا ہمارا نہیں ہے. آپ سوچئے صرف 40 روپے کے پیچھے 1 روپیہ کیا ویلیو ہے. اتنا سا رب نے مانگا ہے. جس طریقے سے چھلکا اتار کے سبزی صاف ستھری اور پاکیزہ کھانے کے لائق ہو جاتی ہے، چھلکا اتار کے تربوز خربوزہ کھانے کے قابل اور بڑا اچھا اور نفیس اور عمدہ ہو جاتا ہے. لوگوں اسی طرح یہ 100 روپیہ، یہ 40 روپے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال، اس میں سے حقداروں کا، مستحقین کا حق نکال کے یہ پیسہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. آئیے مثال لیجئے، خربوزہ آپ کسی کو ویسے بھی رکھ دیں، چھری رکھ دیں، ایک یہ بھی طریقہ ہے. لیکن اگلا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کاٹنا نہیں چاہتا تھا، آڑو کو لے لیں، ایسے رکھ دیں. آم بھی ایسے رکھ دیے جاتے ہیں. ایک اور ہے کہ جلدی جلدی سیدھا کاٹا، کلاشیں نکالی اور رکھ دیا. ایک اور بھی طریقہ ہے کہ چھلکا اتار کے مناسب پیس کر کے کسی اچھے برتن میں رکھ کے آپ پیشکش کریں. تو پیشکش کا یہ طریقہ اور انداز پہلے دونوں طریقوں سے کہیں عمدہ مانا جاتا ہے اور سلیقہ شعاری ہے. رب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تو خود نکال. رب چاہتا تو ہم سے لے لیتا، دیتا ہی نہ. رب چاہتا ہے کہ سلیقہ شعاری سے، عمدگی سے بیت المال بنا کے، منظم طریقہ بنا کے، ایک سلیقے کے ساتھ اور عزت اور آبرو کے ساتھ جن کا حق ہے ان تک پہنچائیے. اس کو میں تمہیں قرض کے طور پہ لے رہا ہوں، دے کے پھر قرض لے رہا ہوں، لوٹاؤں گا تو کمال لوٹاؤں گا. حضرات مجھے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہنا، یہ بات مجھے یہی روکنی ہے. اور اشارہ دوسری چیز، جو حالات ہو رہے ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پتہ نہیں، لیکن بیٹھے گا ضرور انشاءاللہ، بیٹھے گا ضرور. جس طریقے سے میڈیا اپنی خبریں یا لوگ جو سننے میں آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، جو آہستہ آہستہ اندر کی خبریں نکل رہی ہیں، اور جو اپنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. 3 لوگوں کو تو ہم پرسنل جانتے ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈی اور ان کی وفات کا سبب یا تو ہارٹ اٹیک تھا یا کوئی اور بیماری تھی. ہاسپٹل میں گئے، 10 منٹ کے بعد ڈیتھ ہوئی، اور اس کے اوپر لاکھوں کی پیشکش کی گئی کہ ڈیڈ باڈی ہمیں دے دیں، اتنے لاکھ لے جائیں. جو سٹینڈ لے گئے وہ لے گئے. اپنے شہر کا واقعہ ہے، کوئی بعید کا نہیں ہے. بے شمار جگہوں سے ایسی خبریں اور میڈیا کے اوپر یہ واقعتاً گردش کر رہی ہیں کہ ایک واقعہ صحیح ہو یا غلط ہو، کورونا کے نام رپورٹ کرنے کے اوپر اتنی مد میں ڈالر ملتے ہیں. اور اگر 35,000 ڈالر ایک آدمی کو اس زمرے میں ڈال کر کے وہ مل رہا ہے، تو بہرحال اس خبر کے پیچھے کچھ حقیقت اگر ہے تو بہت کچھ ہے. پھر ہماری ذمہ داری، ایک مسلمان کی، مومن کی، انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے کبھی بھی اس بیماری کو، اس وبا کو غیروں کی صرف سازش نہیں سمجھی، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی سمجھا ہے. اور پکڑ کو ہم نے کبھی اکڑ کر کے جیتنے کا سبق نہیں دیا. عاجزی، انکساری، مر مٹنے، توبہ، استغفار، اللہ کے سامنے انابت اور رجوع کا سبق دیا ہے. وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ. من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے. من حیث القوم، ہم قوم ہیں. اللہ نے ہمیں ایک حکومت دی ہے، سیادت اور قیادت دی ہے، افواج اور سپاہ سے نوازا ہے. اللہ نے ہر اس طاقت سے نوازا ہے جو دنیا میں جینے کے لیے کسی کو چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر زور بازو اور اللہ پر توکل اور یقین نہیں ہے تو ڈگمگا جائیں گے. حضرات جھوٹ پکڑا جائے گا، یہاں نہیں تو کہیں پکڑا جائے گا. میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ ہے. اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، یہاں سے تو بھاگو گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، گروہ در گروہ جب ان کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ جہنم پہ آئیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ
سمعہم و ابصارہم و جلودہم، ان کے کانوں نے جو جو سن کے کیا ہوگا وہ بھی گواہی دیں گے، ان کی آنکھوں نے جو جو دیکھ کے حرکات و سکنات کی ہوں گی وہ بولیں گی، وجلودہم، سر سے لے کے پاؤں تلک، ہاتھوں کی انگلیوں اور پوروں تلک ایک ایک چمڑے کا حصہ بولے گا، جو یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ اپنے جسم سے خود مخاطب ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یہ اپنے چمڑوں سے، اپنے وجود سے، اپنے جثے سے، اپنے بدھ سے بولیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہمارے ہو کہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ میں نے تمہاری لذتوں کی خاطر، چاہتوں کی خاطر، شیرینیوں کی خاطر، ٹیسٹ کی خاطر، تمہاری جو ہے وہ رغبات اور شہوات کو میں وہ پورا کرتا رہا، اور آج تم ہی میرے خلاف ہو؟ جواب آئے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم مرضی سے نہیں بول رہے، جس نے ہمیں بنایا ہے وہی بلوا رہا ہے۔ حضرات یہ باتیں کر کے اللہ رب العزت نے بہت کچھ کہا، اور اس کے بعد حقیقت بتائی۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان لوگوں نے یار ایسے بنائے تھے، دوست ایسے بنائے تھے، گروپ ایسے جوائن کیے تھے، خبریں ایسے لوگوں سے لی تھی، رابطے ایسے لوگوں سے تھے کہ جہاں سے جھوٹ اور فراڈ آتا ہے، اور انہوں نے جھوٹ کو، غلط کو مزین کر کے ان کے سامنے، ان کے پیچھے ماحول بنایا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس طرح کی حقیقت کو اور جھوٹ کو گڈ مڈ کر کے، معاملے کا امتزاج کر کے، جیسے انہوں نے کیا ہے پہلی قوموں نے بھی کیا، اور جن و انس کے اوپر ہماری سزا اور پکڑ یقینی ہو گئی، اور یہ خسارے میں گئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور ہوا کیا تھا؟ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا تھا۔ حضرات آپ اور میں کہیں نہ کہیں مار کھا رہے ہیں، ہماری خبریں، ہمارا میڈیا، ہماری جو ہے وہ مستقبل کی خبریں، ہماری پیشین گوئیاں، ہمارے موجودہ حالات، حالات حاضرہ، عصر حاضر، ماضی اور جو ہے دیگر ادوار، اور ہمارے طریقے اور اطوار جس طرف کو چل گئے ہیں، جو سچ جھوٹ آیا ہے ہم نے اس کو اٹھایا، لیکن بھول گئے کہ رب کا قرآن بھی مشکل حالات میں بندے کا کوئی ساتھ دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے پراپوگنڈا کر کے قرآن کو جھٹلا کے اس کے خلاف ماحول بنایا کہ اسے مت سنو، اور اس کے بارے میں سننے سنانے والوں کا جو ہے وہ کریکٹر اور کیریئر اسے برباد کرو، ڈی ویلیو کرو، اور ان کے خلاف جو ہے وہ شور ڈالو، تاکہ قرآن مغلوب ہو جائے اور قرآن والے مغلوب ہو جائیں اور تم غالب آ جاؤ۔ یہ دعوت بڑی پرانی ہے مکہ کی، لیکن اطوار نہیں بدلے، انداز نہیں بدلے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سنیے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اس طرح کے لوگوں کے مقدر میں شدید ترین عذاب ہے، اور اس کا نتیجہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کتنے برے ہیں اس سے بڑھ کر کے برے عذاب سے ہم دوچار کریں گے۔ پھر یہ روئیں گے، سوچیں گے، فکر مند ہوں گے، مگر اصل علاج تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور بھائیو حقیقت بھی یہی ہے، آج کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہمارے وہ تمام امراض، کتنا رویا ہے بیچارہ کہ میں نے ایک لیبارٹری سے کروایا تو کرونا پازیٹیو ہے، دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے کروایا تو نیگیٹو جا رہا ہے، اور بیانات آپ سن رہے ہیں، کدو کا کیا گیا تو جناب پازیٹیو نکلا، کسی سبزی کا کیا گیا، کسی جانور کے، کسی گوشت کے ٹکڑے کا کیا گیا تو جناب ان کٹس نے اس کو پازیٹیو دیا۔ جس بیماری کی حقیقت کا علم نہیں ہے، جس کی دوا تک جو ہے پہنچ اور اپروچ نہیں ہے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہونے کے اوپر اس طرح کے سلسلے، اور ہر وہ بندہ جو اس مرض میں مبتلا بھی نہیں ہے اس کو، اس کے خاندان کو جس طریقے سے اس میں ڈالا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے شدید عذاب کیا ہوگا؟ مسیحا کے پاس جائیں کہ مجھے تکلیف ہے، اس کا ادراک کرنے کی بجائے، تشخیص کرنے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، علاج کرنے کی بجائے صرف ایک ہی چیز کے اوپر لا کر کے ڈالا جائے، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ النار، ہم دنیا میں بھی جلا جلا کے ماریں گے، کڑ کڑ کے مریں گے۔ کڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ آگ میں جلے تو چند منٹ کے بعد موت ہے،
مگر یہ وہ آگ لگی ہے، یہ وہ الاؤ ہیں، یہ وہ گھیراؤ ہیں جس کے اندر پوری قوم کے بچے، جوان، بزرگ سب شامل ہیں۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یہاں ہم انہیں ہمیشہ رکھیں گے، اور سبب کیا ہے؟ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، ان ظالموں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو ٹھکرایا ہے۔ اور حضرات ہم نے کہاں کہاں ٹھکرایا سب جانتے ہیں، آگے سنیے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین الہ العالمین، ہمیں صرف وہ دو لوگ دکھا، ان دو سے ملوا، کون؟ اضلانا من الجن والانس، جن ظالموں نے ہمیں جن و انس میں سے گمراہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ دکھا۔ حضرات گمراہ کرنا کیا ہے؟ جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں، جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں، حقیقت کا بیان نہ کرنا بھی ہوتا ہے، غلط بیانی بھی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بڑا اور وہ بڑا، کمال ہے، زبردست ہے۔ قیامت کے دن وہ پیر ہوں، وہ خطیب ہوں، وہ منبر و محراب کے ورثاء ہوں، وہ اطلاعات کی وزارت کے وزیر ہوں، وہ کوئی حاکم و سلطان ہو، کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، حقیقت بیان کیے بغیر، لوگوں کو سچ بتائے بغیر جھوٹ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جن و انس میں سے ہے، غائبانہ آواز آتی ہے، یہ سامنے آتا ہے، یہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہمیں یہ دکھا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کے سر نیچے رکھ کے ان کی سر کو کچلیں، اپنے پاؤں ان کے منہ پہ رکھیں۔ ان زبانوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے ہمیں جھوٹ بولا، اللہ اکبر لیکون من الاسفلین، کل یہ ہمارے اوپر غلبہ رکھتے تھے، آج تو تیری دربار اور تیری عدالت میں ہم ان کو نیچے کریں، اور یہ چھوٹے، یہ سفلی علم رکھنے والے، یہ جھوٹ اور بکواسات اور جو ہے ادھر ادھر کی داغنے والے، کتاب و سنت سے دور کرنے والے، ان لوگوں کا بھی اور ان کا بھی سنیے ہمارا وتیرہ کیا ہونا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، لیکن رب والے، میں جذباتی نہیں ہوں، رب والے سب نہیں ہیں۔ اللہ اللہ ممکن ہے سب کریں، کوئی رام کہے، کوئی وشو کو پوجے، کوئی گاڈ بولے، کوئی کسی کو اپنا الہ مانے۔ 33 کروڑ سے زیادہ نام رب کے رکھ کے رب کو پکارنے والے، اس کی شکلیں بنانے والے، مورتیں صورتیں بنانے والے۔ اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں نے کامیابی ان کو دینی ہے جنہوں نے اپنا رب، اپنا پروردگار، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اور اپنا سب کچھ، اپنا خالق و مالک، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اپنے اللہ کو مانا ہوگا۔ اللہ کہنے والوں سنیے، اپنے اللہ کو اپنا رب اور سب کچھ مان کے پھر اسی پہ نہیں، ثم استقاموا، پھر ان جملوں پہ قائم ہو گئے، عقیدے پہ قائم ہو گئے، ڈٹ گئے اس یقین کے اوپر کہ ہمارا رب غالب، ہمارا رب رب اکبر، ہمارا رب سب سے بڑا طاقتور، عظیم تر، وحدہ لا شریک، وہ سب کو دینے والا، پالنے والا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ساری دنیا بھی مل کے، مجھے یہاں اگر واقعات لانے ہوں تو میرے پاس پوری اسلامی تاریخ پڑی ہے۔ حضرات سینے چیر دیے گئے، عورتوں کے جسم چیر دیے گئے، کلیجے نکال لیے گئے، زبانیں کاٹ دی گئیں، کان کٹے، ناک کٹی، مسلح کیا گیا، زندہ انسانوں کے ٹکڑے کیے گئے، قیمہ بنایا گیا، حضرات سولیوں پہ چڑھایا گیا، دیگوں میں تیل گرم کر کے کڑاہوں میں کھولتے تیل کے اندر زندہ انسانوں کو ڈال کے تماشے دیکھے گئے، اور صرف اتنا مطالبہ کیا گیا ہمارے ذہن والے بن جاؤ، ہماری سوچ کے مالک جو ہیں ویسے ہو جاؤ، اور تم اسلام اور توحید سے سائیڈ پہ ہٹ جاؤ۔ مگر انہوں نے کیا کیا، ثم استقاموا، وہ قائم دائم رہے،
دنیا کے پاس ادھر ادھر کے ڈرانے والے آ رہے تھے، دیکھو بچ جاؤ، مار ڈالیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ہم نے آسمان سے فرشتے اتار کے ان کو مضبوط کر دیا، قائم رہو، ہماری مدد، ہماری نصرت، موت تو سب کو آنی ہے۔ بظاہر یہ خود کو غالب سمجھ رہے ہیں، طاقتور سمجھ رہے ہیں، ملیا میٹ کر دو، نظام بدل کے رکھ دو، سب کو اپنے شکنجے میں کس لو، ان کے وجود میں اپنا جو ہے وہ سارا سسٹم اور سیٹ اپ وہ ڈال دو، سافٹ ویئر ان کے اندر لانچ کر دو، یہ رب اکبر کا تصور نکال دیں۔ یہی میسج ملا ہے نا کہ اب G5 کے ذریعے، دیگر سسٹموں کے ذریعے تمہیں 6 فٹ 4 فٹ کے فاصلے پہ رکھ کے انسان سے جو ہے وہ سوشل تمہارا جو ہے آپس میں ایک ڈسٹینس اس کو کریٹ کر کے ہم تمہیں چلائیں گے جہاں مرضی، جیسے موبائل کو نیٹ ورک بند کر دیا جائے تو ڈیڈ پڑا ہے، تمہیں بھی اسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، جہاں جس کو چاہے اپاہج کر دیں، جہاں جس کو چاہیں سوچ فکر نظر حرکات و سکنات بند کر دیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ، کیجئے، لیکن ہم بھی کسی طرف ہیں، ہمارا بھی تحزنوا لا تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور حزن یہ دو بڑے خوبصورت مجموعے ہیں۔ انسان کو ماضی کا دکھ، ماضی کی ٹینشنیں، ماضی کے نقصانات، گزرے ہوئے لمحات، موجودہ حال کا دکھ اور مستقبل کی ٹینشنیں ان دونوں لفظوں میں آ گئی ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہارا جو گزر گیا وہ بھی نقصان نہیں، تمہارا حال بھی نقصان میں نہیں ہے کہ تم اپنے رب اور مالک سے جڑ کے عقیدے پہ قائم ہو۔ ولا تحزنوا، تمہیں اپنے مستقبل کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، مر کے سب نے قبروں میں جانا ہے، ملیا میٹ ہونا ہے، مٹی میں ملنا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، لیکن تمہیں ہم بشارتیں دیتے ہیں، بظاہر جو تمہارے لیے موت اور بربادی ہے یہ تمہارے لیے جنت کی وادی ہے۔ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جنت تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدے پہ قائم رکھنا۔ حالات بگڑے ہوئے ہمارے ہاتھ سے بظاہر نکلے ہوئے، لیکن ہمارا مشکل کشا بھی تو، حاجت روا بھی تو، مہربان بھی تو، نگران بھی تو، رحمان بھی تو، سب کچھ تو۔ اللہ ہمارے ڈورے تیرے پر، ہماری توکل تیرے پر، اللہ ہمارا آسرا تو، سب کچھ تو ہے۔ الہ العالمین، دنیا جیسی بھی ہے صرف تیرے نام سے جلتی ہے، تیرا نام چھوڑ کے ان کے ساتھ مل جائیں تو جنگ کوئی نہیں۔ اللہ جنگ اسی چیز کی ہے، جنگ اسی چیز کی ہے، اور مارا اس لیے جا رہا ہے، ظلم اور تباہی اور بربادی کا سامان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تیرا نام لیا ہے اور تیرے محبوب کے ساتھ جڑے۔ یہ استقامت اللہ اس کا ذکر کر کے مزید فرماتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ انداز یہ ہے کہ ہمارے یارو گھبرا کیوں گئے ہو، ہم دنیا میں بھی تمہارے یار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے یار ہیں۔ ولی ایسا دوست جو کسی کا ساتھ نہ چھوڑے، آپ فیل کریں، محسوس کریں، رب عرش بری پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن اس کا سب کچھ تیرے لیے تیرے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنے یقین اور اتقان اور ایمان کے ساتھ خالی ہاتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سکتے ہیں تو ہمارے اندر بھی زندگی کا سامان اور رمق رہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن تعلق قرآن سے ہو۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا شہوات اور ملذات کی رغبتیں دلا کے جناب آپ یہ کریں، اپنی قوم کے خلاف چلیں، یہ رخ اختیار کریں، ہم تمہاری نسلیں محفوظ کر دیں گے، یہ دے دیں گے، دے دو، 10 نسلوں تلک دے دو، آخر ان نسلوں نے بھی اسی سامان کے ساتھ مٹی میں مٹی ہونا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، قیامت کے دن جو جو تمہارے نفسوں میں دنیا میں چاہا ہے ہم وہ بھی دیں گے، جو قیامت کے روز چاہیں گے وہ بھی دیں گے، اور جو جنتوں میں ان کی چاہت ہوگی، جو اشتہا ہوگا، جو من پسند چیزیں ہوں گی ہم وہ دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جس چیز کو بھی چاہو گے، جسٹ اپلیکیشن، ایک ریکویسٹ، ایک التماس، معمولی سی سوچ، دماغ میں ادھر خیال آیا نہیں اور ادھر چیز کو حاضر نہیں کر دیا گیا،
تمہارے سوچنے کی دیر ہے، ہماری عطا کی دیر نہیں ہوگی۔ حضرات اتنے بڑے یقین کے ساتھ سورہ حامیم السجدہ ہے یہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، آیت نمبر 30 وما بعد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نزل من غفور الرحیم، تم نے ہمارے اوپر توکل کیا تھا، ہم تمہارے میزبان ہیں اور تم ہمارے مہمان ہو، اور یہ رب غفور الرحیم کی طرف سے تمہارے لیے بہت کچھ ہے، اور یہ میزبانی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، لوگوں بڑی بڑی باتیں ہوں گی مگر سب سے اچھی بات اسی کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، نیک بنے، نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، مرتا مر جائے، دنیا لاکھ کہے، جاتے ہوئے یہ پرچار کر دے مگر وہ یہی کہے جیسے توفنی مسلمین، اللہ مجھے مسلمان ہی اس دنیا سے اٹھانا، اس دنیا سے مارنا، موت دینا تو مسلمان، ملانا تو نیک لوگوں سے، اور یہ مرتے دم بھی اور زندہ بھی رہے ایک ہی دعویٰ ہو کہ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اسلام کو فالو کرنے والا ہوں، اور میرا اسلام سے تعلق ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات ہمیں اس پہ انشاءاللہ استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹ جائیے یقین کے ساتھ، قدم رکھیے زمین پہ، اور یقین یہ رکھیے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں۔ جو لوگ کر سکتے ہیں، جن کے پاس اہلیت ہے، جن کے پاس ہمت ہے، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، قلم کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ، حکومت، سیادت، قیادت کے ساتھ، حضرات یہ سارے اپنے ہیں، کوئی بیگانہ نہیں ہے۔ سوچ بیگانوں کی غالب آ گئی ہے، وگرنہ ہیں یہ سارے اپنے، ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری ہی اس مٹی اور دھرتی کی ماؤں کی اولاد ہیں، انہی بزرگوں کے بچے ہیں، وہ پولیس میں ہو، وہ سپاہ میں ہو، وہ افواج میں ہو، وہ کسی سیاست قیادت میں ہو، وہ کسی ادارے میں ہو، کہیں بھی کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ، اپنے زبان، اپنی طاقت کا استعمال اگر اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کے حق میں نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے خلاف نہیں کرے۔ ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج درد کے ساتھ ہے۔ ہم نے پوری زندگی عوام کو اس طریقے سے مشتعل کر کے، ابھار کر کے، مقابلے پہ لا کے کھڑا کرنے کی بجائے ایک ہی فکر پیش کی ہے کہ آپ بھی ہمارے ہیں، ہم ہی کی وجہ سے آپ بنے ہوئے ہیں، اور اسی عوام اور کلمہ پڑھنے والے ان لوگوں کی وجہ سے آج آپ کے چولہے روٹی رزق، آپ کے بینک بیلنس، آپ کی تنخواہیں، آپ کے سسٹم چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھو، یہ تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو۔ مل کر کے من حیث القوم، دشمن تو سازشیں کرتا ہے، مخالفین تو کرتے ہیں، بڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنے چھوٹوں کو شیلٹر دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے۔ اگر عوام ساتھ دے رہی ہے تو وقت کے حاکم کو بھی سوچنا ہے، اگر مقتدی ساتھ دے رہے ہیں وقت کے عالم اور خطیب کو بھی سوچنا ہے، اسی طریقے سے مفتی کو، پیر کو بھی سوچنا ہے۔ درگاہوں پہ حاضری دینے والے اگر ہیں تو ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تمہیں بتانا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ایماندار ایک دکاندار کہہ دیتا ہے یار سودا تو سارا پڑا ہے لیکن یہ تیرے خریدنے کے قابل نہیں ہے، بتاؤ ان کو توحید کیا ہے۔ ہم بتاتے ہیں تو شاید انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا۔ تمہاری ذمہ داری ہے، منبر و محراب کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اطلاعات کی وزارتوں کی ذمہ داری ہے، میڈیا جو ہے یہ ایک ذمہ دار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے کاپی پیسٹ، میں نے اٹھا کر کے آپ کے گھر، آپ نے میرے گھر، ادھر سے ادھر، اور وہ گھومتی پھرتی، گردش کرتی، شیئرنگ ہوتی، ایک دوسرے تلک سچ جھوٹ پھر وہیں پہنچ کے کھڑا ہو جائے۔ حقیقت پہنچنی چاہیے۔ حضرات نیکسٹ پیغام کہ آپ اور میں دنیا کی بہترین آئسولیشن سے، اعتکاف سے محروم کر دیے گئے۔ شکوہ ہے ہمیں، اور یہ شکوہ بے جا نہیں ہے کہ جن پہ آپ کی نظر کرم ہو ان کو حکومتی تحفظ میں ایک دوسرے کے اندر گھس کے ہزاروں کی تعداد میں، وہاں نہ کوئی بیماری کچھ کہتی ہے، نہ کرونا کچھ کہتا ہے، اجتماعات بھی ہوئے اور اس کے لیے نرمیاں بھی ہوئیں، بہت کچھ کیا گیا، لیکن جو اس دھرتی کے سب سے پرامن لوگ ہیں، جنہوں نے کبھی اپنی مساجد کے باہر
لوگوں کو ویسے سال بھر تنگ نہیں کیا، وہاں کی آبادیاں تنگ نہیں ہیں. جاؤ پتہ کیجئے، اللہ کا شکر ہے جہاں ہماری مساجد ہیں قرب و جوار کی آبادیاں پرسکون ہیں. اور پتہ کیجئے جہاں پہ امام بارگاہیں ہیں لوگوں کا جینا سال میں کتنا مشکل، رہنا، اپنے گھر والوں کا اپنے گھروں میں آنا. یہ دورہ امتیاز مت اپنائیے. یہ اس دھرتی کے لوگ، اس مٹی کے لوگ پر امن ترین مساجد کے اندر آ کے اللہ کی عبادت، نماز، قیام، رکوع، سجود اور کائنات کی سب سے بہترین ایسولیشن اعتکاف میں بیٹھنے والے تھے. نفع اور نقصان ہمارے تو انشاءاللہ نیتوں کے ثواب ہے. میں نے دوست احباب کو بولا نہیں بھی ہے تو نیت اعتکاف کیجئے، اللہ کرنا ہے، اللہ اجر دے گا. باقی رہے روکنے والے، ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اپنے رب کے ساتھ ہے، ذمہ دار ہیں وہ. کیا ساری دنیا کی خبریں، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں، کوئی تھنک ٹینکر نہیں، کسی میں اتنی صلاحیت، ہمت، طاقت اور قوت نہیں. کائنات کی سب سے طاقتور فوج میرے ملک کی مانی جائے، سب سے بہترین ایجنسیاں ہماری مانی جائیں، فالحمدللہ. ہمیں اعتزاز ہے اس بات پہ. تو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا کوئی اپنا ایک دین بھی ہے، نظام بھی ہے، حلف بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے. جہاں مٹی سے پیار ہے اور مٹی کا تحفظ دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، تو پھر دین بھی کچھ ہے، اس کی بھی محبت کوئی چیز ہے. کہ لوگوں کو مجھے اکٹھا نہیں کرنا وگرنہ ان کو بیماریاں چمٹ جائیں گی. صرف ایک جمعے کی مثال لے لیں، پوری دنیا کے جتنے فنکشنز ہیں جہاں اکٹھ ہوتا ہے، اتنا محفوظ ترین، صاف ستھرا ترین، نفیس ترین اجتماع پوری دنیا میں ملے تو مجھے بتائیے گا. رات ہوتے ہی فکر، صبح ہوتے ہی نہانا، غسل کا اہتمام، وضو کا اہتمام، مسواک کا اہتمام اور منہ صاف کرنے کا، پورے جسم اور باڈی کا، کپڑوں کا، نفاست کا، صفائی کا، ستھرائی کا، مساجد کا اور سجدہ گاہوں کا، ایک ایک چیز ذہن صاف کر کے، پاکیزہ کر کے اللہ کے گھروں میں اکٹھا کرنا. اس رش کے اندر کوئی حکمت ہے، تو مان یا نہ مان، اس بھیڑ کے اندر حکمت ہے. ان کو ملا کے بٹھانے میں کوئی حکمت ہے، وگرنہ بنانے والا ماں کی کوکھ میں الگ پیدا کر سکتا ہے، الگ پیٹ میں رکھ سکتا ہے، تو اپنی عبادتوں میں بھی الگ رکھ سکتا تھا. جس نے کہا تھا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنی گھروں کو، رہائش گاہوں کو قبرستان نہ بنائیے، نوافل وہاں پڑھیے. جس نے نوافل کا ثواب گھروں میں زیادہ رکھ دیا ہے وہ فرائض میں بھی کہہ سکتا تھا. ٹھیک ہے ایمرجنسی حالات ہیں، اس کے اندر کچھ ہے چیزیں، لیکن اس قدر نہیں ہے کہ اس کو مستقل اس حیثیت سے دے دیا جائے. حضرات، دنیا کا سب سے خوبصورت اجتماع اور رش کی جگہ اللہ نے سال کے بعد عید کو رکھا ہے. اس کے لیے رش ضروری ہے، لوگوں کا ملنا ضروری ہے، اجتماع اور اکٹھ ضروری ہے. جیسے لوگوں کے اکٹھا ہوئے بغیر ایک دفتر نہیں چل سکتا، ایک ادارہ یا انسٹیٹیوٹ نہیں چل سکتا، ایک اسکول یا کالج یا یونیورسٹی نہیں چل سکتی، ایک سٹیٹ یا ایک حکومت یا سلطنت نہیں چل سکتی. لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے اور مل بیٹھنا پڑتا ہے. ایسے ہی تیری عبادات کے اندر اور میری عبادات کے اندر اللہ نے کچھ ایسے مواقع رکھے ہیں، کچھ ایسی عبادتیں رکھی ہیں جن کا تعلق خطبے سے، اجتماع سے، اکٹھ سے، لوگوں کے مل بیٹھنے سے ہے. اگر ایسے اس میں کوئی نقصان ہوتا تو وہ سب سے زیادہ جاننے والا رب ان عبادتوں کی مشروعیت کبھی رکھتا ہی نہ. لہٰذا ان کو پابند کرنے کی بجائے اور ان میں رکھنے ڈالنے کی بجائے، اور بھائیو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا نے جو کہا اللہ کا شکر ہے، علماء نے اسے فالو کیا، وقت کی حکومتوں کا ساتھ دیا، لیکن یہ صرف پر امن مساجد کے لیے. کہاں تھے باقی جگہ فاصلے؟ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جتنی ایس او پیز لائی گئیں، جو بھی کہا گیا، رب نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز 1400 سال پہلے دی تھی. آپ کو نہیں پتا کہ ایک مسلمان کلمہ گو نمازی اپنے اور دوسرے نمازی کے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ رکھتا ہے سامنے کی طرف، ہے کہ نہیں؟ چھینک کا تعلق سامنے سے ہے، لے آئیے چھینک کو. ہوا کے پریشر کا تعلق سامنے سے ہے، لے آئیے. یہ 4 فٹ کا فاصلہ میرے رب نے، جائیے پوری دنیا کی مساجد میں گھومیے، وہ پہلے
بیٹھا ہوا کیا کہتے ہو، لیکن جس سائیڈ سے خطرہ نہیں ہے وہاں پاؤں سے پاؤں ملوا دیے، قدم سے قدم ملوا دیے، جوڑ کے رکھ دیا۔ اس اللہ کے احسان کو کون سمجھے گا؟ کبھی اس طرف ذہن نہیں کیا کہ تیرے رب نے جو فاصلہ رکھا ہے ہم نے کبھی اس فاصلے کو ختم کیا ہی نہیں، رکھنے کی کوشش کی ہے، پورا نبھایا ہے، اور جو چیز نقصان دہ نہیں ہے رب نے دین میں، شریعت میں، قرآن میں، انسانیت میں، ان کے حقوق میں، فرائض میں، ذمہ داریوں میں، تحفظات کے اندر اسے ڈالا ہی نہیں ہے، تو بلا وجہ کی ایک طرف اس قدر، وہاں تو آمنے سامنے بھی اتنا احتیاط نہیں، آپ میری کسی مسجد میں آ کر کے دیکھیے اس چیز کا پورا احتیاط ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لہٰذا اس طرف بھی انصاف کے ساتھ تھوڑی توجہ دی جائے۔ انصاف ہونا تو بڑے بڑے اللہ گناہ جو ہیں معاف کر دیتا ہے، وہ قومیں اللہ نے مٹا دی ہیں جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ اور آخری گزارش، آپ نے اور میں نے، اللہ نے اگر آپ کے اور میرے گھر میں صبح و شام کا کھانا رکھنے کے بعد، اپنے گھر میں صبح و شام، یعنی اگر آپ کے گھر عید کے دن کا کھانا ہے، عید کے دن کا کھانا ہے، اور اس کے بعد کچھ وافر بچا ہے، تو آپ اس میں سے فطرہ نہ ادا کریں۔ سمجھ گئے میرے بھائیو؟ یہاں لینے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، دینے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن میں لینے والوں سے بھی درخواست کروں گا، اگر آپ کے پاس لے کر کے عید کے دن 1 2 یا 3 دن جتنے بھی ہیں ان کے کھانے کے بعد آپ کے پاس وافر ہے، تو آپ بھی کسی مستحق کو، غریب کو، مسکین کو ڈھونڈ کے دیں جس کے گھر عید کے دن کا کھانا نہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کیا تھا، لوگوں یہ فطرانہ اس لیے ہے، یہ فطرانہ اس لیے ہے کہ یہ طہرۃ للصیام، روزوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ اس کمی بیشی کو تمہارے اس 2-2.5 کلو دانے چاول، تمہاری کوئی جنس جو کھانے کی ہے وہ دے کے، کھجوریں دے کے، منقع دے کے، یہ چیزیں جب تم دے دو گے کسی غریب کو، تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہو کے حقوق العباد کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارا خیال رکھ کے حقوق اللہ میں کمی بیشی دور کر دے گا۔ وَطُعْمَةٌ لِّلْمِسْكِينِ، اور اس فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے برا وقت یہ ہے کہ بندے کے گھر عید کے دن بھی بچوں کو کچھ دینے کے لیے نہ ہو، مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست۔ امید ہے آپ اور میں نکال چکے ہوں گے، اگر نہیں تو عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہمیں نہ کسی جماعت کی پرواہ ہے، نہ بڑے گروہوں کی، نہ طاقتوں کی، نہ قوتوں کی، نہ دوستی کی، نہ دوستیوں کی، ان چیزوں کی کہ کون ناراض ہوتا ہے، میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف نہیں جانا چاہیے، باقی کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے ہیں اپنی گلی محلے قرب و جوار کے غریبوں مسکینوں کو ڈھونڈ کے، باہر تو تمہارے ماشاءاللہ اسی فطرانے کی مد میں مختلف مدوں میں گاڑیاں آئیں، بہت کچھ آئے، اور ہوتا رہا ماضی میں، سلسلوں کے سلسلے چلے، سٹاک کے سٹاک ہوئے، لیکن اگر مستحق تک نہیں پہنچتا تو فکر ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ اس لیے فطرانہ ڈھونڈ کے آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرا ضمیر مطمئن ہے، فخر نہیں، عاجزی سے کہہ رہا ہوں، ہمارا پورا سال جہاں باقی کاموں پہ نظر ہوتی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ملتے جلتے، اس بات پہ بھی نظر ہوتی ہے کہ یار اللہ نے ہمیں کسی کا جو ہے تفتیش کرنے والا تو نہیں بنایا، لیکن لوگوں کی جو چیز ہے ان تک اپروچ اس تک جائے جو مستحق ہے، جو مستحق ہے۔ بڑی بڑی دشمنیاں مول لیتے ہیں، مخالفتیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، جناب آپ روکتے ہیں، ہم کوئی روکنے والے نہیں، اللہ کا رزق ہم نہیں روک سکتے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سب کو دے اور وافر دے، اور اتنا دے کہ وہ دینے والا بنے، وہ بانٹنے والا بنے۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا نواز کہ وہ ہاتھ پھیلانے والا، مانگنے والا نہیں، وہ اوپر والا ہاتھ بنے، دینے والا بنے۔ اللہ ہم سب کو ایسا کر دے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے قرب و جوار کے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، فطرانہ، اور ان چیزوں کو سمجھ کر کے اگر ہم چلے ہیں تو مجھے آخری گزارش کرنی ہے، مختلف ممالک میں اس وقت
کرفیو کی، لاک ڈاؤن کی صورتحال مختلف ہے. جن ممالک نے اجازت دی ہے جمعے کی، عید کے خطبوں کی، اللہ اس اجازت کے ساتھ جڑے ہوئے ہر بندے کے درجات کو بلند کر، اللہ اس کی کمی بیشیاں دور کر. اللہ ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو مزید توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، جرأت دے، استقامت دے، قدموں پہ کھڑا ہو کے اپنی ملت، اپنے قوم، اپنے دین، اپنے وطن اور لوگوں کے لیے اللہ سوچنے کی توفیق سے نواز. اللہ مدد شامل حال کر، غیب سے مدد اتار، اللہ ملائکہ اتار. دنیا لاکھ ڈر آ رہی ہے، اللہ جو جرأت کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے دین کے لیے کچھ کر رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرما. وہ عوام ہو، وہ کوئی افسر ہو، وہ حاکم وقت ہو، کوئی بھی، اللہ پوری دنیا میں ان کی معاونت فرما. اور جن لوگوں سے یہ نہیں ہو سکا وہ لوگ کیا کریں؟ وہ اپنی عید کیسے پڑھیں؟ وہ اپنے جمعوں کا معاملہ کیا کریں؟ حضرات اگر مسجد میں ہیں، جمعہ ہے تو خطبہ بھی ہوگا. اگر گھر میں ہیں تو نماز ظہر ہوگی، جیسے پوری نماز ظہر پڑھی جاتی ہے. باقی معاملہ اللہ کی سپرد ہے. ہم پڑھنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، حالات اجازت نہیں دے بند کر دیے گئے ہیں. مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آتا ہے. آپ جب عمرے پہ یا حج کے لیے نکلتے تو آپ نے ایک دعا سکھائی، اللہم ان حبثنی حابس ومحلی حیث حبستنی. اللہ میں احرام باندھ کے، شرطیں لگا کے، اپنے آپ کو پابند کر کے عمرے پہ، حج پہ جا رہا ہوں. اگر رستے میں مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، نہ چل پایا، کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی، تو اللہ میں مجبور ہوں، میں اپنا احرام کھول دوں گا، میں وہ پابندیاں میرے اوپر پھر تو نہ دے گا. اگر کا عطا کرے گا، نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی معاملہ عید کا ہے. عید کے لیے اگر آپ کو اجازت ہے مسجد میں کھلے عام میدان میں آنے کی، اللہ جزا دے اجازت دینے والوں کو. اور اگر معاملہ برعکس ہے تو یہاں جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ مل کر کے، اگر ایک میاں بیوی ہے پہلی شکل، یا ایک آدمی اکیلا ہی ہے، کوئی اور نہیں، تکبیر اس میں ہے نہیں، پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے، پھر سنت کے مطابق یہاں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہہ کے پھر فاتحہ پڑھے گا. پھر اگر سورۃ الاعلیٰ آتی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہ پڑھے گا. رکوع میں جائے، پھر اٹھے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہہ کے فاتحہ پڑھ کے پھر وہ اپنی باقی نماز مکمل 2 رکعت کرے گا، اکیلا ہے. انشاءاللہ نیت یہ رکھے گا، اللہ آسمان سے 7 فرشتے اتارے گا. اللہ کی ذمہ داری ہے. دوسری صورت، ساتھ میں بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی خاتون ہے محرم، یہ آگے کھڑا ہو جائے گا، وہ خاتون پیچھے کھڑی ہو جائے گی. ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی جیسے میں نے کہا ہے. اگر اس کے ساتھ ایک بیٹا ہے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لے گا، خاتون پیچھے ہوگی. ایک اور شکل کہ صرف بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے، ان سب کی صف پیچھے بن جائے گی، خود آگے کھڑا ہو جائے گا. بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، خود آگے کھڑا ہوگا. اس سے پچھلی صف میں امام کے بیٹے کھڑے ہو جائیں گے، چھوٹے ہیں یا جو بھی عمر ہے، وہ پچھلی صف میں، اور خواتین اس سے پچھلی صف میں کھڑی ہو جائیں گی، اور اسی شکل میں جماعت کروائی جائے گی. باقی اگر وہ شخص خطبہ دے سکتا ہے، خطبہ اجتماع میں ہے، خطبہ اکٹھ میں ہے، اہل علم نے اس کے اوپر اپنی تصریحات دی ہیں، لیکن یہ واز کا موقع، یہ خوشی کا موقع، یہ نصیحت کا موقع، جیسے ہم عید پڑھنے جاتے ہیں بن سنور کے تیار ہو کے، اسی طرح بن سنور کے تیار ہو کے گھروں میں اہتمام کر کے، صفے بنا کے، بچھا کے، نماز پڑھ کے. 2 چیزیں، خطبہ سنت ہے. اگر عید میں کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ عید پڑھ کے جا سکتے ہیں، خطبہ سننا ضروری نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لفظ ہیں. لیکن پھر بھی اگر ایسا معاملہ ہو، آپ بول سکتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ گھر والوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، تو اس میں بیٹھ کے موجودہ حالات کے اوپر اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، استغفار، اللہ سے معافی اور توبہ، ان چیزوں کا اہتمام چھوٹا موٹا کر کے اس کے بعد آپ دعا کریں گے. یہ دعا بڑی اہم ہے اس موقع کی. حضرات یہ ہماری نماز ہے، یہ نماز عید ہے. اس کا اعلان باقاعدہ اس مسجد سے ہر سال ہوتا ہے. ارباب انتظامیہ جی عید کی نماز
کا اصل ٹائم جو ہے وہ بھی سن لیں، کوئی دھوکے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعہ خطبہ کا خلاصہ، پہلی چیز کہ میرا رب جو رزق ہمیں دیتا ہے وہ ہم سارا نہیں کھاتے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے ہم سے نکلوانا ہوتا ہے اور وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ساری زندگی تربوز کھایا مگر اس کا پیسے پے کر کے لائے، وہ چھلکا پھینکتے ہوئے ہمیں کبھی درد فیل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اللہ نے جو 40 روپے دیے ہیں ان میں سے 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی تنگی محسوس نہ کیا کرے۔ یہ غریبوں کا حق زکوٰۃ کی شکل میں اس کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم نے پورا سال اپنی اس مسجد سے شدید ترین پریشر کے باوجود، لوگوں کی باتوں کے باوجود، پھر بھی ہم نے اسے جاری و ساری رکھا۔ ہم جس کی جتنی خدمت کر سکے دل سے کی۔ آپ احباب نے اپنا حصہ ڈالا، اللہ قبول کرے۔ اور جن تلک ہم نہیں پہنچ سکے ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے کوئی ناراضگی یا دوری نہیں تھی، مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس میں رہ کے چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا شکر ہے مساجد اور مدارس کے ساتھ ہمارا بھرپور تعاون کیا۔ اللہ جزا دے۔ ہمارے شہر کے 2 بڑے نامی گرامی ادارے تو اور بھی بڑے ہیں اور عزت کے قابل اور لائق ہیں، ہمارے پاس حاضر ہوتے، میرے سامنے دارالقرآن بھی ہے، مگر حضرت حافظ محمد شریف صاحب، جناب ارشاد الحق اطہری صاحب اور جناب حافظ مسعود عالم، اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے، زندگیوں میں عمر میں برکت دے۔ ان کا چلتا ہوا ادارہ مرکز التربیہ الاسلامیہ، جو اپنی مثال آپ ہے، جس کی میں کبھی تفصیل بیان کروں تو جس کے سامنے عرب کے بھی بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ سر جھکا لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا تعاون سارا انشاءاللہ ان کے ساتھ جائے گا، اور جتنا بھی دین کے اوپر، علم کے اوپر کام ہوگا وہ صدقہ جاریہ بنے گا اور اس کے ہم انشاءاللہ پشتیبان بنیں گے۔ اسی طرح پوری دنیا میں ممتاز ترین حیثیت رکھنے والا، پوری دنیا میں کوئی ملک الحمدللہ ایسا نہیں جہاں دین کا کام ہو رہا اور پیچھے جامع سلفیہ نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ سابقہ جمعوں میں ہم نے ان کا تعاون، اور اللہ کا شکر ہے ہماری طرف سے ایک مناسب، میں بہت اچھی نہیں کہتا لیکن مناسب اماؤنٹ جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہے، جو انشاءاللہ العزیز کل ان تلک جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہمیں جمع ہوئی ان تک پہنچے گی۔ جن احباب کی رسیدیں ان تک رسیدیں بھی آئیں گی۔ ہمارا یہ تعاون، یہ محبت اور یہ پیار، یہ صرف پیار نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو سارے ماشاءاللہ مل کے نبھا رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ اور بالخصوص اس میں خواتین کا پہلے ہم حصہ نہیں لیتے تھے، ہم ان سے تہ دل سے مشکور بھی ہیں اور خواستگار بھی ہیں کہ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے اس حصے کے لیے، اس مقصد کے لیے رکھا ہے، تو آپ کا بھرپور تعاون، اوپر ہمارا جو ہے وہ پورا سسٹم ہے، اس کو آپ دیکھیں اور یہ اپنا تعاون جمع کروائیں گے۔ ہمارا آج کا تعاون مرکز تربیہ الاسلامیہ کے لیے۔ اسی طرح غریب مسکین لوگ بھی آتے رہتے ہیں، ہم ہمت کے مطابق کسی کو کتنا کسی کو کتنا، اللہ کا شکر ہے اپنی ہمت اور اپنی چادر کے تحت دیتے ہیں، اللہ اسے قبول کرے۔ آج کی تکمیل قرآن پہ آپ اس مسجد میں آئیں گے کہ نہیں؟ جی، میں ایک ایمرجنسی میں ہوں اور اسی سلسلے میں رات بھی سفر میں تھا۔ اگر وہ انشاءاللہ العزیز نمٹ گئی تو میں ضرور پہنچوں گا اور بھرپور کوشش کروں گا، لیکن اگر نہ ہو سکی تو میرا عذر جو ہے وہ محسوس کیجئے گا۔ عید کی نماز کا قباء پارک کا اعلان ہو چکا ہے، اور بھائی حبیب الرحمن کی والدہ کافی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما۔ ماؤں کے دکھ نہیں دیکھے جاتے، جس کی بھی ماں باپ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے۔ پچھلے رمضان میری والدہ زندہ تھیں، اس مسجد میں جمعہ پڑھتی تھی، وفات پا گئی ہیں، خصوصی دعا کرتے ہیں حضرات۔ اس مسجد میں بڑے سارے لوگ تھے پچھلے رمضان میں، ہمارے بزرگ نوجوان ساتھی
وہ ہم سے بچھڑ گئے، الہ العالمین ان سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جن گھروں سے ماؤں کی محبتیں، شفقتیں اور ممتائیں اور اللہ وہ ساری چیزیں جو بیان سے باہر ہیں اٹھ گئی ہیں، اللہ ان پہ رحم فرما۔ اللہ اولادوں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ جو والدین زندہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحتیں عطا فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ میری ماں جی کی بھی یہی کیفیت تھی، الہ العالمین ان کے بھی درجات بلند کر۔ دعا کر دیجئے کہ ایک فیملی بڑی تکلیف میں، اللہ جو بھی فیملی جس بھی جگہ تکلیف میں ہے اللہ سب کے دکھ دور فرما۔ فہد ہاشمی صاحب کے بہنوئی ایک ہفتہ سے کوما میں ہیں، الہ العالمین ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں کوئی سی بھی دعا عربی میں، بھئی بہتر تو یہ ہے کہ اس کی خاص دعا ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اگر نہیں تو میرا رب کم از کم جھکنے کو ہی کافی ہے، اور کچھ نہیں تو جو عام سجدے والی ہے وہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ دین اور دین کے محبان اور خیر خواہوں کی مدد فرما، اللہ پوری دنیا امت مسلمہ کے خلاف اور بالخصوص پاکستان کے خلاف جو اپنا ذہن بنائے ہوئے اللہ ان کی تدبیریں ان پہ پلٹ دے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مومنین کی مدد فرما، اللہم منصر الاسلام والمسلمین، الہ العالمین ہمارے لیے اپنی جناب سے نرمیوں کا نزول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب